بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ میں بڑی حد تک بدصورت بن چکا تھا۔ میرا نچلا ہونٹ کچھ اس طرح ٹانکے کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنا وہ روپ کسی بھی طرح پسند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے اس نئے چہرے سے سمجھوتا کرنا پڑ رہا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد شفیع گن مین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو عجیب سی احمقانہ قسم کی حیرت اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی بندوق مجھ پر تان لی۔ میں اس وقت بھی سکھوں کی طرز ایسی پگڑی سر پر جمائے بیٹھا تھا۔ شفیع بڑے کڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہے تو؟ اوئے ادھر کیسے گھس آیا ہے؟ ہاشم خان کہاں ہے؟ اس کے چہرے کا تحیر دیدنی تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر محسوس یہ ہوا کہ میری مسکراہٹ بھی بدنما ہو گئی ہے۔ دانت کیا نکوس رہا ہے؟ بندر کی اولاد، تو ہے کون؟ کس کے ساتھ اندر آیا ہے تو؟ وہ مجھے قطعاً نہیں پہچان رہا تھا۔ اوے شفیع، گولی نہ چلا دینا کہیں، خواہ مخواہ مار دے گا تو مجھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی آواز کا توازن برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آواز سنی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق کی نال میرے سینے پر رکھ دی۔ اوے تو میرا نام کس طرح جانتا ہے؟ تو ہے کون؟ یار میں ہاشم خان ہوں، کچھ خدا سے ڈر، مجھے بھی نہیں پہچانا ہے تو نے؟ تم بکواس کرتے ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم ہاشم خان ہو؟ اتنے میں باہر برآمدے میں قدموں کی چاپ ابھری اور پھر ڈلوں صاحب دروازے پر آ پہنچے۔ انہوں نے مجھے یوں بکری بنے دیکھا تو کہا لگا کر بولے، اوے شفیع، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ سردار بریام سنگھ کو مار دے گا تو؟ ہٹا بندوق پیچھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بندوق کی نال میرے سینے پر سے ہٹا دی۔ شفیع اب بھی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، بولا، یہ پتہ نہیں کون ہے؟ چودھری جی، ہاشم خان جی یہاں نہیں ہیں، وہ ادھر ہی ہیں بھائی، اور ان کو اچھی طرح دیکھ، یہ تمہارے ہاشم خان ہی ہیں، یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر بندی پگڑی اتار دی۔ میرے بال اور میری آنکھوں کے رنگ اور میری آواز پر غور کر کے شفیع بولا، یہ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ چودھری جی، یہ ان کی صورت کیسے بدل گئی؟ یہ بھی ایک راز ہے شفیع، ان کو اس حلیے میں ہم ایک خاص کام سے باہر بھیج رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ڈلوں صاحب کی ڈیوٹی کا ایک ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ بولا، چودھری صاحب، باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر پھر میرے چہرے پر غور کر کے کہنے لگا، میرا مطلب ہے وہ غلام جلانی سے ملنا چاہتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میری آنکھیں اور میرے بال تو اسے یہ احساس دلاتے تھے کہ میں غلام جلانی ہوں، مگر جب اس نے میرے ہونٹ اور پھر پھولا ہوا دائیں جبڑا دیکھا تو میری بگڑی ہوئی صورت نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ ڈلوں صاحب مسکراتے ہوئے بولے، کیا نام بتاتا ہے وہ آدمی؟ اس کا نام تاہیہ ہے۔ یہ نام سنتے ہی میں اچھل سا گیا۔ تاہیہ کا وہاں تک آنا خالی از علت نہیں تھا۔ اسے اندر لے آؤ بھائی، جلدی جاؤ۔ مجھے یقین ہے ڈلوں صاحب کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ وہ کون سی خبر لا سکتا ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ تاہیہ میرے دوست آبی کا جوڑی دار ہے، اس کا گزارا بھی ہوائی رزق پر چلتا ہے۔ ڈلوں صاحب مسکرا دیے، بولے، ان لوگوں سے آپ کا میل جول مجھے حیران کرتا ہے۔ آپ کا گزارا تو اس رزق پر نہیں ہے۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے چودھری صاحب۔ یہ درویش صفت لوگ ہوتے ہیں، سارے ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ یہ نہ ہوں تو امیروں کے دل سے غریب کی دہشت ختم ہو جائے، اور پرانے ٹھاکروں کی طرح غریبوں کی بیٹیاں آج بھی ان امیروں کی حویلیوں میں رات گزار کر سسرال جایا کریں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب صاف ظاہر ہے ڈلوں صاحب۔ کسی بستی میں جس طرح امیر بھی 2-4 ہی ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو افلاس اور احتجاج میں مبتلا رکھتے ہیں، اسی طرح وہاں ڈاکو بھی 2-4 ہی ہوتے ہیں جو امیر آدمی کو اس خوف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ ان کی دولت چھین بھی سکتے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے ہمارے عمراء ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتے، ورنہ تو مجھے یقین ہے کہ اگر امیروں کو یہ خوف نہ ہو تو وہ خدا جانے غریبوں کو کس ذلت سے دوچار کر دیں۔ آدمی کی ہرس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اسی لیے اسے اسفل السافلین کہا گیا ہے۔ آپ کی گفتگو مجھے حیران کرتی ہے، وہ کچھ سنجیدہ سے ہو گئے۔ آپ کو تو بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے ڈلوں صاحب، یہ اتنا بڑا وسیع و عریض علاقہ بلا شرکت غیرے آپ کی ملکیت ہے۔ آپ کچھ نہیں
کرتے, ایک دانہ تک آپ خود نہیں اگاتے, ایک تنکا دوہرا نہیں کرتے, پھر بھی آپ شہنشاہوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اتنے سارے گن مین اور خونخوار مستوں کی ایک فوج آپ نے بھرتی کر رکھی ہے, محض اس لیے کہ کوئی ڈاکو آپ سے یہ آسائشیں چھین نہ لے, کیونکہ آپ جانتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ اس شہنشاہی کے آپ حقدار نہیں ہیں. یہ بہت ادگ فلسفہ ہے ہاشم خان, آپ اپنا قیمتی دماغ ان باتوں پر نہ کھپایا کریں ورنہ آپ کمزور ہو جائیں گے. لیں یہ سگریٹ پئیں, یہ امریکن ہے. انہوں نے اپنا طلائی سگریٹ کیس میرے آگے رکھ دیا. میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ تاہیہ شفیع گن مین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا. وہ بہت پریشان تھا, پہلی نظر میں وہ بھی مجھے نہ پہچان سکا. بولا میں جیلانی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے اٹھ کر اسے بڑی محبت سے گلے لگایا. میں ہی جیلانی ہوں یار, ذرا حلیہ بدل لیا ہے. اسے یقین آ گیا, کمال کا حلیہ بدلا ہے آپ نے. میں تو حیران رہ گیا ہوں. آپ ذرا باہر چل کر میری بات سن لیں جیلانی صاحب, مجھے امید تھی آپ یہاں ہی ہوں گے. تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ مجھے آبی نے کہہ رکھا ہے کہ اگر اس کے لیے یا آپ کے لیے کوئی پیغام ہو تو میں یہاں پہنچ جاؤں. گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ان سے ملو. یہ ڈلو صاحب ہیں. تاہیہ بڑے پروقار انداز سے آگے بڑھا اور مسافے کے لیے ہاتھ پھیلا کر بولا, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ڈلو صاحب. ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. یہ بات آپ اس کی زبان پر آ گئی. ڈلو صاحب سے وہ بہت متاثر نظر آتا تھا. کیا ہوا اب مجھے بتاؤ, معاملہ کیا ہے؟ آبی تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا. ہاں, مگر وہ مجھے ملا ہی نہیں, میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. بات یہ ہوئی ہے کہ آبی کی والدہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. یہ کیسے ہو گیا تاہیے؟ انہیں کیوں پکڑ لیا ہے پولیس نے؟ وہ انور ہے نا, وہ جو کالج میں پڑھتا ہے, اس نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا. وہ کہتا ہے کہ جیلانی کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے اس کا نام آبی ہے. مگر انور کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام غلام جیلانی ہے؟ پولیس نے آپ کی کچھ تصویریں اسے دکھائیں تو اس نے آپ کو پہچان لیا. پھر اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ آبی کی والدہ کہاں رہتی ہے. اب پولیس آبی کو بھی گرفتار کرنا چاہتی ہے. اس کا سراغ لگانے کے لیے انہوں نے اس کی والدہ کو پکڑ لیا ہے. گاؤں اور اس کے ساتھیوں کے معاملے میں بھی وہ آبی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بیٹھ جا یار, یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. ڈلو صاحب اس معاملے پر غور کریں. آبی کی والدہ کی فوری رہائی بہت ضروری ہے. کس تھانے میں رکھا ہے پولیس نے اسے؟ ڈلو صاحب نے پوچھا. اسے انہوں نے شاید قلعے میں پہنچا دیا ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ اس پر تشدد ضرور کریں گے. ہاں, وہ چوروں کی ماں جو ٹھہری. کیا خیال ہے ہاشم صاحب؟ مجھے اس معاملے میں دخل دینا چاہیے. یہ تو بہت ضروری ہے ڈلو صاحب. وہ مجھے اپنی سگی ماں کی طرح عزیز ہے. وہ ان کے قبضے میں رہی اور وہ اسے ذلیل کرتے رہے تو پھر ہم کیوں جئیں گے ڈلو صاحب؟ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں. یہ ناقابل برداشت بات ہے. ڈلو صاحب مسکرا دیے, بولے ٹھیک ہے, میں اسے رہا کرواؤں گا. آج رات میں شہر میں رہوں گا, مگر اس کی رہائی کے بعد آپ اسے کسی اور جگہ منتقل کر دیں. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ وہ لوگ بار بار اسے پریشان کرتے رہیں گے. اس کی آپ فکر نہ کریں ڈلو صاحب. تاہیے تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. ماں جی رہا ہو جائیں تو ان کو ساتھ لے کر تم میری والدہ کے پاس چھوڑ آؤ. پتہ میں تمہیں دے دوں گا. یہ کام ہو جانا چاہیے, مگر آبی سے مشورہ کیے بغیر تو ماں جی کو کسی جگہ نہیں بھیجنا چاہیے. تاہیے نے متذبذب لہجے میں کہا. تم اپنے گھر جا کر دیکھو, آبی وہیں ہوگا. وہ تم سے ملنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جیلانی صاحب, میں تو اس وقت چودھری صاحب کے ساتھ جاؤں گا. ماں جی رہا ہو لے تو میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا. میں کھانا بھی بھجوا دیتا ہوں, وہ آپ کھا لیں, پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. تاہیے کسی نہ کسی چکر میں تم مجھے پھنسا ہی دیتے. یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا ڈلو صاحب. زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے ہاشم صاحب, اطمینان سے بیٹھیں. ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہو چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے. تاہیہ بہت ہی پریشان تھا. اس کا آبی کے لیے وہ بے پایا خلوص مجھے حیران کرتا تھا. وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولا, میرا آبی سے ملنا بہت ضروری ہے جیلانی صاحب. بتائیں وہ کہاں ہوگا؟ میں نے اسے الماس کا پتہ بتا دیا. کچھ پریشان سا ہو گیا. بولا ادھر وہ کیسے جا پہنچا؟ وہ تو اسے نچوڑ کے رکھ دے گی. بہت ہائی کلاس عورت ہے وہ. نہیں یار, وہ آرٹسٹ ہے.
ملک کی نامور اداکارہ ہے۔ دفع کریں جی، اداکاری بھی کوئی فن ہے، اگر ہے تو وہ فن ہے۔ پہلے یہ کام بانڈ کیا کرتے تھے، اب وہ اتنے معزز بن گئے ہیں کہ اداکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہیں۔ میں آبی کو اس چکر میں نہیں پڑنے دوں گا۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا، مگر وہ باز ہی نہیں آتا۔ اس نے باقاعدہ منگنی کر لی ہے اس سے۔ آبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے بیوی کی ضرورت نے گشتی کی۔ میں کل ہی اس سے ملوں گا۔ الماس کو تو میں خود گولی مار دوں گا۔ وہ خود مجھے سمجھایا کرتا تھا وہ عورت نہیں ہوائی جہاز ہے۔ ابھی تو اس کے پیٹرول کا خرچ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تاہیہ بہت چراغ پا ہو رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اس کے لیے 150 مربع زمین خریدوں گا۔ میری یہ بات سن کر تاہیہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ بولا اس 5.5 فٹ کی زنانی کے لیے وہ 150 مربع زمین خریدے گا؟ وہ اسلم دابڑی مجھے ذرا مل لینے دے، اس سے حد ہو گئی۔ نہیں ہو سکتا جیلانی صاحب، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ تاہیہ شاید بہت بھوکا تھا، دسترخوان پر بڑھ چڑھ کر ہاتھ مارتا رہا۔ مجھ سے تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہونٹ کا ٹانکا درد پیدا کرتا تھا اور میرا دایاں جبڑا بھی جام ہو رہا تھا۔ آپ کی تو ادھر جمائیوں کی طرح خاطرداری ہوتی ہے۔ جیلانی صاحب، کیا سنگایا ہے آپ نے اس شملے خان کو؟ سنگانا کیا تھا یار، بس یہ قدرداں آدمی ہے یہ ڈلوں، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ ایک بات کہوں جیلانی صاحب، اپنا یہ حلیہ ختم کر دیں۔ آپ کو ان لوگوں نے بہت بدصورت بنا دیا ہے۔ میں تو آواز سن کر اور آپ کی آنکھوں اور بال دیکھ کر ہی پہچان سکا تھا۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ نہیں یار، مجھے کچھ عرصہ اسی طرح رہنا ہوگا، مجبوری ہے۔ کھانا ختم کر کے ہم نے سگریٹ سلگا لیے۔ تاہیہ کو میں کوشش کے باوجود آبی کا نعم البدل نہ سمجھ سکا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا، بڑا ہمدرد، بڑا مخلص، یاروں کا یار، مگر میں اپنے سارے دکھ سکھ اس کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دی تھی کہ اس رات اپنے منصوبے کو ظاہر نہ کر کے میں اس کے بڑے ہی قیمتی اور ٹھوس تعاون سے محروم رہ گیا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد وہ ڈلوں صاحب کے ساتھ شہر روانہ ہوا تو میں بتی بجا کر لیٹ گیا۔ نیند کی وہ جھپکی بڑی غنیمت تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کی رات مجھے کس جگہ اور کن حالات میں کہاں ملے گی۔ میرا حال تو اس پرندے کا ایسا تھا جو رات کی تاریکی بے عطا ہونے کے بعد آسمان سے اترا اور بھول گیا کہ اس کا گھونسلہ کہاں ہے۔ دوسرے دن ڈلوں صاحب عصر کے قریب شہر سے واپس آئے۔ تاہیہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اترے اور سیدھے میرے پاس آ پہنچے۔ چھوٹتے ہی بولے، آبی کی والدہ کو تو میں نے رہا کروا دیا ہے جیلانی صاحب، اور اب تاہیہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ڈلوں صاحب، بیچاری بہت پریشان ہو گئی ہوگی۔ ہاں، بہت بری طرح رو رہی تھی وہ بیچاری۔ میرا خیال ہے کہ اسے اپنے بیٹے کے کاروبار کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے، آبی نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، وہ کبھی گرفتار بھی نہیں ہوا۔ بہت کاریگر آدمی ہے۔ مجھے بھی یہی احساس ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو اسے آپ کے ساتھ انڈیا بھیج دیتا، وہ خود وہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوگا جیلانی صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ لیں، یہ رہا آپ کا پاسپورٹ، یہ رہے دوسرے کاغذات، یہ ہے وہ فہرست۔ یہ 4 آدمی ہیں، آپ ان کو کسی طرح ادھر پہنچا دیں۔ ان لوگوں کو ہم انہی کے ہتھیار سے ماریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ اس کام کے لیے اپنے ماہر جاسوس ادھر بھیج دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مگر ہم بھی تو اپنا ایک بہترین آدمی ان پر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ 4 انگوٹھیاں ہیں خالص سونے کی، یہ پہن لیں، کسی بھی وقت آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے 4 طلائی انگوٹھیاں دے دیں۔ وہ میں نے پہنی تو معلوم ہوا کہ وہ میرے ہی لیے بنائی گئی تھیں۔ وہ میرے دونوں ہاتھوں پر سج گئیں۔ ڈلوں صاحب کافی دیر تک مجھے مختلف ہدایات دیتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پاسپورٹ میں میرا نام رمیش مہتا لکھوایا۔ بولے، آپ ہندو کی حیثیت سے وہاں جائیں گے سکھ بننے کے لیے، آپ کے لمبے بال ہونے ضروری تھے۔
آپ ایک آزاد خیال ہندو کی حیثیت سے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے۔ آپ نے جو کام میرے سپرد کیا ہے ڈھلوں صاحب، وہ میں آسیہ کی رہائی کے بعد ہی شروع کر سکوں گا۔ وہ پھانس میرے دل میں چبھی رہی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس بلبیر سنگھ کو پکڑ لیں وہاں جا کر۔ میں سب سے پہلے یہی کروں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر تمام چیزیں میں نے سنبھال کر رکھ لیں۔ اگلے دن صبح 10 بجے ڈھلوں صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں لاہور سے امرتسر جانے والی گاڑی میں جا بیٹھا۔ چگوٹ سے میں تنہا ہی باہر نکلا تھا۔ اس روز ڈھلوں صاحب نے مجھے اپنی گاڑی بھی فراہم نہیں کی۔ ڈر انہیں یہ تھا کہ کوئی ان کے حوالے سے مجھے پہچان نہ لے۔ اس نئے حلیے میں تو بہرحال مجھے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ کاغذات میرے سب جعلی تھے۔ اس ڈاکٹر نے میرے نچلے ہونٹ پر ٹانکا لگا کر مجھے مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اوپر کے جبڑے پر دائیں طرف کی داڑھوں کے ساتھ اس نے جو سفید سا نرم جوڑ لگا دیا تھا، اس کی وجہ سے میں ان داڑھوں کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، مگر اتنی ساری اذیت میں نے آسیہ کی خاطر بخوشی سہ لی۔ اس کے لیے تو مجھے اپنی آنکھیں بھی بیچنا پڑتی تو میں بیچ دیتا۔ میں کسی بھی قیمت پر دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھ سے بلا شبہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اس بنڈاری کی بیٹی کو صحرا میں اتار لیتا تو انہیں آسیہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے میری روشنی طبع کی سزا دینے کا تہیا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہیں غصہ یہی تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے بچ کر کیسے نکل گیا۔ میں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، حالانکہ مجھے وہ بہت بڑا لالچ دے چکے تھے۔ میں ان کے برے میں کیسے آ جاتا، میں اپنے ہم وطنوں کا سودا ان سے کیسے کر لیتا، کیسے میں اپنے ملک کے مفاد کو ان کے ہاتھ بیچ دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جوں توں کر کے وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اب وہ ایسے بے وقوف نہ ہو سکتے تھے کہ پھر سے مجھے وہ اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے۔ انہوں نے آسیہ کو اس لیے اٹھایا تھا کہ میں اس کے تعاقب میں سرحد عبور کر کے ان کے سامنے جا پہنچوں۔ وہ یہی چاہتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اب کی بار وہ مجھے زندہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ وہ میرے خون سے کم پر راضی نہیں ہوں گے، اور میں آسیہ کی رہائی کے لیے اپنی جان بھی ہار دینے کے لیے تیار تھا۔ بلبیر سنگھ نے اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، اور میرے ذہن میں جب بھی اس کا نام ابھرتا تھا میرا سارا جسم بھٹی کی طرح دہکنے لگتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا بلبیر سنگھ کہ تم میں سے کسی نے آسیہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو میں وہ آنکھ خانے ہی سے نکال دوں گا۔ میں تم میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، تمہارے خلاف کچھ بھی تو نہیں کیا ہے میں تو راستے پر اس حد تک قائم رہا۔ بنڈاری کی اس خوبصورت گڑیا ایسی بیٹی کو بھی بلا گزند واپس جانے دیا۔ اس سے زیادہ تمہیں میری اور آبی کی شرافت کا ثبوت اور کیا مل سکتا تھا؟ 7 ڈبوں کی وہ گاڑی جب لاہور سے چلی تو میرے مشکات کی ساری شمع فروزاں تو تھیں، مگر ان کی لویں لرز رہی تھیں۔ امید و بیم کی عجیب سی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے یہ تھی کہ اگر کسی مرحلے پر میرے وہ جعلی کاغذات کسی نے پہچان لیے تو کیا ہوگا، مگر نہیں، ڈھلوں صاحب نے اپنا گوپن بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا تھا۔ میری اس بھارت یاترا میں ان کی اپنی غرض بھی پھنسی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس میں بڑے صاحب کی رضا بھی شامل تھی۔ اب تقدیر مجھ سے لارا لیری نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں آسیہ کو بالآخر آفت سے محفوظ کر لینے کے آہنی عزم سے بھارت کی طرف جا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں کسی کو اجاڑنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ وہ کام جو مجھے ڈھلوں صاحب نے سونپا تھا، اس کا گناہ تو اب ان کے سر تھا۔ وسیع تر ملکی مفاد کے پیش نظر میں نے حامی بھر لی تھی، ورنہ میں اس بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس روز گاڑی میں کابل سے آئے ہوئے سکھوں کی کافی تعداد تھی، مگر وہ اتنا عرصہ ان افغانوں کے درمیان رہنے کے باوجود سکھ کے سکھ ہی رہے تھے۔ ان کی بول چال، ان کا انداز نشست و برخاست سب کا سب بولتا تھا کہ وہ سکھ ہیں۔ ان کے لباس اور ان کے گرد پھیلا ہوا سامان یہ بتاتا تھا کہ وہ خاصے متمول لوگ ہیں۔ کابل میں ان کے کاروبار بڑے متنوع قسم کے تھے، ملازمت پیشہ وہ ہرگز نہیں تھے۔ ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کابل میں خاص مقاصد کے ساتھ گروہ در گروہ ٹھہرے ہوئے تھے۔
ہندو ان میں خال خال ہی تھے۔ ان کے عزیزوں اقارب کاروں میں سوار ہو کر واہگہ سے آگے جا چکے، جو کاروں میں نہ سما سکتے تھے گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ میرے قریب ایک ادھیڑ عمر کا سکھ بیٹھا تھا۔ اس کی گھنی داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی تھی، سر پر اس نے کیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی، سفید چوڑی دار پجامہ اور کھلی آستین کا کرتا دوہرے بدن پر خوب سج رہا تھا۔ اس کے پسینے سے عجیب سی خوشبو، ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی بو اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے ضعیف العمر سکھ سے باتیں کرتے کرتے ایک دم رونے لگا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں ابل پڑے۔ بولا، بھیا جی، سب تقدیر کی مار ہے۔ میرے مکھن سنگھ کے مرنے کے دن تو نہیں تھے، مگر سردار جی ہوا کیا تھا اسے؟ وہ تو بہت سوہنا جوان تھا۔ پتہ نہیں یار، میری بیٹی کا خط آیا، پہلے اس نے تار دیا تھا مگر وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ خط میں اس نے لکھا کہ مکھن سنگھ کو کسی ڈاکو نے مار دیا ہے۔ وہ سب انسپیکٹر تھا اور اب انسپیکٹر ہونے والا تھا۔ کوئی پولیس مقابلہ ہوا تھا؟ نہیں بھیا جی، ادھر بنڈاری صاحب کی کوٹھی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اسے نہ گولی لگی نہ چاقو، بس کہتے ہیں کہ ڈاکو نے اس کا گلا گھونٹ دیا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ سرجیت سیاں کوئی بچہ تھا، وہ بڑا گبرو جوان تھا، وہ میرا جوائی، اس کا گلا کون گھونٹ سکتا تھا؟ پر سورج سنگھ جی، خط میں اور بھی تو کچھ لکھا ہوگا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ڈاکو کوئی پاکستانی اسمگلر تھا، وہ اسی دن بنڈاری کو اغوا کر کے پاکستان لے گئے تھے ایک ہیلی کاپٹر میں، اور بھیا جی وہ ہیلی کاپٹر بھی ان نامردوں نے خود اسے دیا۔ ہاں، یہ بندر کی اولاد، یہ لالے بڑے سورما بنتے ہیں۔ ان اسمگلروں نے بنڈاری، اس کی بیوی اور بیٹی کو پستول کی زد میں لے کر کہا، ہمیں ہیلی کاپٹر سپلائی کرو ورنہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے، اور ان کی دھوتیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ اچھا، یہ وہی کیس ہے، میں نے اخبار میں تفصیل پڑھی تھی۔ سورن سنگھ جی، وہ مکھن سنگھ آپ کا داماد تھا؟ حد ہوگی بھیا جی، تو اب آپ اسی سلسلے میں امرتسر جا رہے ہیں؟ سرجیت سنگھ نے بات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں بھیا جی، اب کوشالیا کو میں اپنے ساتھ ہی کابل لے جاؤں گا، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ سورن سنگھ نے یہ کہہ کر اپنی کیسری رنگ کے پرنے سے آنکھیں پونچھی اور میرے سگریٹ کے دھوئیں سے بیزار ہو کر بولا، لالا جی ہم پر کرپا کریں اور یہ سرگٹ بازی بند کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرپان کے چمکتے ہوئے چرمی غلاف پر پرنا پھیرنے لگا۔ میں نے سگریٹ بجھا دی، مجھے اس سے الجھنا نہیں تھا۔ سگریٹ سے اس کی نفرت میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ مجھے क्षमा کر دیں سردار جی، مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کا داماد تھا وہ مکھن سنگھ۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ ہاں مہاراج، بس ہونی اپنا کام دکھا گئی، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ گھر کہاں ہے آپ کا؟ ہم ادھر امرتسر میں مہان سنگھ کے کٹڑے میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنا جدی پشتی مکان اپنی بیٹی کو دے رکھا ہے۔ اس بنڈاری کو تو مار دیا ہوگا ان لوگوں نے؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ نہیں جی، وہ سالہ ان کی محنت سماجت کر کے بچ نکلا، ایسی مضبوط رشوت تھی اس کے پاس، کیسے نہ بچتا؟ سرجیت سنگھ نے بڑے جلے بنے لہجے میں کہا، مگر وہ اسے کیوں لے گئے؟ کیا چاہتے تھے وہ اس سے؟ کیا پتا کیا چاہتے تھے؟ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس کو باندھ کر لے گئے اور گورنمنٹ ان کے آگے بے بس ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بیت الخلا میں جا گھسا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر گئی تھیں۔ وہ اس انسپیکٹر کا خسر تھا جسے میں نے اس روز بنڈاری کی کوٹھی کے غسل خانے میں دوسرے انسپیکٹر سمیت بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی سخت پڑ گیا تھا اور میں نے اس کی رگیں احساس ہی نہیں ملی بلکہ اس کی سانس کی نالی بھی کچل دی تھی۔ وہ حبس دم کی وجہ سے وہیں مر گیا تھا۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات تھی۔ اس کی وہ المناک موت ہی امرتسر کی پولیس کو پاگل کر گئی تھی۔ یہ انہی کا اشارہ تھا جس پر عمل کر کے وہ سنبل حرکت میں آ گئی تھی، اور وہ لوگ اب سر کے بدلے میں سر کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ اس بات کا تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکا وہ جیلانی کو پکڑ کر مکھن سنگھ کی موت کا اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ میری بہن آسیہ کو بھی ان لوگوں نے اسی لیے کبیر شاہ کے گھر سے اٹھوا لیا تھا۔ انتقام کی آگ نے انہیں اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے وہاں اپنا ایک آدمی ضائع بھی کروا لیا، مگر وہ اپنے منصوبے کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ مجھے یقین تھا کہ اس ہولناک صورتحال میں سب سے زیادہ
اہم کردار یا تو اس بھنڈاری نے ادا کیا ہے یا بلبیر سنگھ نے، جسے میں بلال آغا کے روپ میں بہت عرصہ پہلے نولکھا تھانے میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس بوڑھے سورن سنگھ کے غم کی فراوانی نے پریشان کر دیا تھا۔ اسے بیٹھے بٹھائے ایک ایسا زخم لگ گیا تھا جس کا اندمال کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنے اناڑی پن پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے پولیس کے ان دونوں آدمیوں کی گردنوں پر شاید بہت ہی غلط ہاتھ مار دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ میرا گرایا ہوا آدمی مار مرا کر پھر اٹھ جاتا تھا۔ کسی کو ذیقے دم کی شکایت نہ ہوئی تھی۔ سینکڑوں لوگوں پر میں اپنا وہ حربہ استعمال کر چکا تھا۔ پھر ایسی کیا بات تھی؟ مکھن سنگھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لاشعوری طور پر میرا دھیان اپنی انگلیوں پر مرکوز ہو گیا۔ میں نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اپنے سامنے رکھ لی، یوں جیسے میں اپنی تقدیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میرا ہاتھ تو ذرا بھی نہیں بدلا تھا، میری انگلیاں تو ویسی ہی تھیں۔ سورن سنگھ واپس آ کر اپنی نشست پر بیٹھا تو بڑی حد تک اپنے غم پر قابو پا چکا تھا۔ اس کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ منہ دھو کر باہر نکلا ہے۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام رمیش مہتا ہے۔ سردار جی، آپ کی دکھ بھری کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں آپ کی کوئی سیوا کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں کاکا جی، واہ گرو کا دیا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ بڑی دیا ہے مجھ پر واہ گرو کی، بس یہ زخم جو لگ گیا ہے نا، یہ مٹ نہیں سکتا۔ وہ مسئلہ مل جائے تو میں اس کا خون پی لوں۔ میرا گھر سری گوبند پور میں ہے سردار جی، میں دھاگے کا کاروبار کرتا ہوں۔ مہینے میں 20 دن میرے امرتسر میں گزرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں اب 10-15 دن ادھر رہ کر واپس چلا جاؤں گا۔ پیچھے میں اپنے چندر سنگھ کو چھوڑ آیا ہوں، میری وہاں منیاری کی دکان ہے کابل میں۔ چندر سنگھ میرا بیٹا ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ مہان سنگھ کے کٹڑے میں آپ کس مکان میں رہتے ہیں؟ 511 نمبر مکان ہے جی ہمارا۔ 3 سال پہلے کوشالیا کی ماں کا بھی ادھر دیہانت ہو گیا تھا، اب مکھن سنگھ بھی چل بسا۔ بھگوان کی یہی اچھا تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ بیٹھے آدمی سے ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں باتیں کرنے لگا۔ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ مجھے ڈر تھا کہ میری کسی بات سے سورن سنگھ پر کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ اس کے داماد مکھن سنگھ کی موت کا اصل ذمہ دار میں ہوں۔ میری ذہنی حالت بہت ہی ابتر تھی، کئی اندیشوں نے مجھے نرگے میں لے رکھا تھا۔ صورتحال اتنی غیر یقینی سی تھی کہ میری ذرا سی غلطی مجھے کسی زبردست مصیبت میں پھنسا سکتی تھی۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے میں ہم امرتسر پہنچے۔ اس گاڑی کے تمام مسافروں کے کاغذات کی وہاں بھی پڑتال کی گئی۔ اس امتحان سے سرخرو ہو کر جب میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو میں نے تہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ قانونی موش گافیاں میرے بس کا روگ نہیں تھیں۔ سب سے بڑی مشکل مجھے یہ درپیش تھی کہ ٹانکے کی وجہ سے میرا نچلا ہونٹ کچھ سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے درد کے لیے جو مرہم دی تھی وہ میں نے 2 بار لگائی۔ اس سے درد کا احساس تو ختم ہو جاتا تھا، مگر ٹانکا میرے گوشت میں فساد پیدا کر رہا تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی 2 گولیاں نگل لیں۔ وہ اینٹی بایوٹک تھیں اور زخم میں پیپ پیدا نہیں ہونے دیتی تھیں۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر میں نے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے چائے منگوائی تو بیرا میرے ارد گرد عجیب سے پراسرار انداز میں منڈلانے لگا۔ وہ کوئی کشمیری چھوکرا تھا، بڑا نٹ کھٹ، بڑا تیز ترار۔ کپڑے اس نے بہت صاف ستھرے پہن رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں کاجل مجھے حیران کرتا تھا۔ عمر اس کی یہی کوئی 16 سال ہوگی۔ بولا، بابو جی میرا نام پرشوتم ہے، کوئی سیوا بتائیں، ہم آپ کا دل خوش کر دے گا۔ تو کیسے دل خوش کرتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مشین ہے تیرے پاس دل خوش کرنے کی؟ ابے جا چائے لا میرے لیے، اور مجھے یہ بتا کہ وہ رتنا میوزک ہال کدھر ہے؟ ہائے، میرا اندازہ درست تھا بابو جی، آپ موج میلے کے شوقین ہیں۔ بالغ رام جی سے میں نے بھی 6 مہینے تک نائی سیکھا ہے۔ پھر تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ بس وہ دندہ چل نہیں سکا، مجھے تھرکنا نہیں آیا، 2-4 الٹے سیدھے ہاتھ مار لیتا ہوں۔ گانا بھی میں نہ سیکھ سکا، وہ اداس ہونے لگا۔ چل تو مجھے بالغ رام سے ملوا دے،
تیرا تو وہ بڑا گہرا دوست ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابری اور میری طرف جھک کر بولا، ہاں تھا وہ میرا بہت ہی گہرا دوست، مگر بہت بدماش نکلا۔ اسٹیشن میرے ساتھ چلنے کے بعد اس نے ڈبہ بدل لیا۔ بہرحال میں آپ کو اسے ملوا دوں گا، پہلے چائے پی لیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ اپنے مالک سے اجازت لے کر میرے ساتھ ہوٹل سے باہر نکلا اور اسٹیشن سے کوئی 2-4 فرلانگ دور جا کر ایک بڑی سی 3 منزلہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی کی نچلی منزل کے ایک دروازے پر رتنا میوزک ہال کا بورڈ لگا تھا۔ پرشوتم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دروازے میں لے گھسا۔ اس کی اس حرکت مجھے احساس دلاتی تھی کہ وہ مجھے کسی خاص بات پر اکسا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے پشاوری خطے یاد آ رہے تھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی قریب ہونے لگا، کیونکہ جس راہداری میں سے وہ مجھے گزار کر لایا وہ بہت ہی تاریک تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھا۔ میں نے اسے ایک جگہ روک کر دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں ایک قدم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ چل بھاگ جا ادھر سے، جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے لہجے کی گن گرج نے اسے مفلوج کر دیا۔ وہ میرے رویے سے لرزنے لگا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ میں نے پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میرے آگے ایک دروازہ کھلا تو راہداری میں روشنی پھیل گئی۔ ایک گٹھے ہوئے ناٹے قد کا آدمی باہر نکل آیا تھا۔ وہ سفید خدر میں ملبوس تھا، آنکھوں پر اپنی سنہری فریم کی اینک درست کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے مہاراج، خیر تو ہے؟ ارے تو پرشوتم، یہاں کیسے آیا تو؟ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بالک صاحب، ہمارے ہوٹل میں آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ اچھا، پر یہ تمہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ کیا بات ہے مہاراج، بہت خبیث لڑکا ہے یہ، دفع ہو جا اوئے یہاں سے، خواہ مخواہ 2+8=16 بتا رہا تھا مجھے۔ میری یہ بات سنتے ہی بالک رام نے اپنی اینک اتار کر مجھے بڑے غور سے دیکھا اور بولا، تو جا پرشوتم اور دیکھ، 2+8=16 نہیں بلکہ 2×8=16 ہوتے ہیں۔ مجھے گنتی آتی ہے بابو جی، البتہ ان کو گنتی سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر ایڑی پر گھوم کر دوسری طرف بھاگ نکلا۔ بالک رام نے میرے کندھے پر بڑے رسان سے ہاتھ رکھا اور بولا، یہ سالہ بہت بدماش ہے، اپنی پاکٹ دیکھ لیں، کہیں یہ واقعی 2+8=16 نہ بنا چکا ہو۔ میں نے احتیاطاً اپنی جیبیں ٹٹول لیں۔ میری رقم بہت مختصر سی تھی، محفوظ ہی تھی، اور کاغذات بھی لاہور سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اپنی جیب میں موجود تمام روپے بینک میں جمع کروا دیے تھے۔ مجھے زیادہ سفر کے لیے اتنی ہی رقم ساتھ رکھنی چاہیے تھی جتنی قانونی طور پر مجھے دی گئی تھی۔ نہیں بالک رام جی، میری ساری چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو پھر آئیے پدھاریے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے سامنے کے کمرے میں سے گزار کر عقبی کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، لو کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ چھت میں پنکھا لگا تھا جس کے عین نیچے ایک پلنگ بچھا تھا۔ بالک رام نے دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں مہاراج، یہ سارا جھگڑا 2×8=16 کا ہے۔ آپ اس لڑکے سے بچ نکلے، ورنہ یہ اپنے شکار کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آدمی کے ساتھ چلتے چلتے اچانک بڑے بازار میں شور مچا دیتا ہے اور اس کا شکار اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ اس کے سپرد کر کے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ آدمی کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ میں اسے پھر ملوں گا بالک رام جی، کوئی سبق تو اسے ملنا ہی چاہیے۔ خیر دیکھا جائے گا، میرا خیال ہے کہ وہ اب آپ کا راستہ نہیں کاٹے گا۔ آپ سنائیں، کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ میں کوئی پیشہ ور آدمی نہیں ہوں بالک رام جی، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے۔ بالک رام نے مجھ سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جن کا مقصد یہ تھا کہ میں خود کو ان پر پوری طرح ظاہر کر دوں۔ مجھے اچھی طرح شناخت کر لینے اور امرتسر میں میرے کام کی نوعیت سمجھ کر وہ بولا، آپ نے کمال کر دیا ہے مہتا صاحب، ادھر تو کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس ہیلی کاپٹر کی وجہ سے تمام خبریں حکومت نے دبا دیں، پھر بھی لوگ سمجھ گئے کہ ہوا کیا ہے، اور اب وہ آپ کا سر طلب کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساوتری کو انہوں نے اسی مقصد کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ ہاں، مگر اس کے بارے میں میری معلومات بالکل صفر تھی، ورنہ میں چودھری صاحب کو خبردار کر دیتا۔ آپ نے اس معاملے میں بھی انہیں زبردست چوٹ دی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس قصے میں بنڈاری اور اس کے ساتھیوں کو حکومت کی اعلیٰ سطح سے مکمل تعاون حاصل ہے۔ یہ منصوبہ محض ایک متعصب جماعت کا منصوبہ نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ ایک بات آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنا حلیہ تبدیل
تبدیل کر رکھا ہے یا آپ کی صورت ہی ایسی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ یہی کہتے رہے ہیں وہ دو نوجوان بڑے خوبرو ہیں۔ نہیں، میں نے حلیہ تبدیل کر رکھا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی بہن کو بلبیر سنگھ کے اشارے پر اغوا کیا گیا ہے؟ ہاں، میں دراصل اسی کے لیے ادھر آیا ہوں۔ دوسرا کام تو بالکل اضافی ہے، یعنی آپ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بات نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کا حوصلہ قابل داد ہے۔ آپ سب سے پہلے بلبیر سے مل لیں، مگر میرا خیال ہے وہ آپ کو صحیح بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اس کا باپ بھی بتائے گا۔ بالک رام جی، آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ کوئی ہتھیار ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں تو ایک سوئی تک ساتھ نہیں لا سکا ہوں، کسی طرح ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ دو جگہ تلاشی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک پستول آپ کو دے دیتا ہوں، اس پر سائلنسر چڑھا ہوگا۔ مجھے ایسے ہی چوپشا کی ضرورت ہے جو بے آواز کام کرے۔ میرا پہلا چوپشا ادھر پولیس نے چھین لیا تھا، دوسرا اب میں وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ بالک رام نے میری یہ بات سن کر مجھے اس کمرے میں رکھے سیف میں سے ایک بالکل ہلکا پھلکا سا ولایتی پستول دے دیا۔ اس پر سائلنسر کی نال بھی زیادہ طویل نہیں تھی۔ پستول کے ساتھ انہوں نے مجھے 2000 روپے بھی تھما دیے۔ یہ رقم ساتھ رکھ لیں، کسی بھی جگہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے آپ میری مانیں تو سب سے پہلے ان آدمیوں کو یہاں سے اٹھوائیں اور میرے پاس پہنچا دیں، میں انہیں ایکسپورٹ کر دوں گا۔ کس راستے سے؟ یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں یہاں اب تنہا رہ گیا ہوں۔ وہ بالناتھ کہاں رہتا ہے؟ اس سے پرسوں رات کسی نے رام باغ میں گولی مار دی تھی، وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ دراصل ایک طوائف کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ شراب وہ بے تحاشا پینے لگا تھا۔ اگر وہ چند دن اور زندہ رہتا تو شاید میں بھی تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیا وہ بھروسے کا آدمی نہیں تھا؟ تو وہ بہت ہی بھروسے کا آدمی، مگر شراب اور عورت کے پیچھے وہ کچھ اس طرح بھاگنے لگا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے راز بیچ سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود سے… ہاں، مجھے افسوس ہے، مگر مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ اس کے سپرد بڑی اہم ذمہ داری تھی، مگر وہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بالک رام کے اس یک بستہ لہجے نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بالناتھ کے قتل کا ذکر یوں کر رہا تھا جیسے اس نے کسی بولے کتے کو مار دیا ہو۔ وہ 5 فٹ قد کا بالک رام، جس کی چھوٹی چھوٹی تیز تیز آنکھیں برمے کی طرح مخاطب کے وجود میں دھنس جاتی تھیں، مجھے عجیب سا معلوم ہوا۔ مجھے حیرت ہے بالک رام جی، بڑے دل گردے کے آدمی ہیں۔ دیکھنے میں تو آپ واقعی میوزک ماسٹر لگتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ تپ سا گیا۔ دائیں ہاتھ میز پر ایک لوہے کی 2 فٹ لمبی سلاخ رکھی تھی۔ وہ دراصل ایک ہتھوڑا تھا جس میں سریے کی سلاخ لگا دی گئی تھی۔ بالک رام نے وہ ہتھوڑا اٹھا کر اس کے دونوں سرے اپنے ہاتھوں میں لیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ذرا دیکھیں یہ لوہا کتنی طاقت مانگتا ہے، اس سلاخ کو دیکھیں۔ میں نے ہتھوڑا دونوں ہاتھوں میں لے کر تولا۔ اس کی سلاخ خاصی موٹی تھی، ہتھوڑا بھی خاصا وزنی تھا۔ اسے موڑ کر دکھا سکتے ہیں آپ؟ جوان آدمی ہیں، اسے دوہرا کر دیں۔ میں نے نیم دلانا کوشش تو کی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کا مطالبہ احمقانہ ہے۔ وہ آدھا انچ موٹی لوہے کی 2 فٹ لمبی سلاخ کو موڑ لینا ناممکن تھا، مگر بالک رام تو شاید زید میں آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے ہتھوڑا لے کر بولا، میں میوزک ماسٹر ہی نہیں ہوں مسٹر مہتا، دیکھیں ان ہاتھوں سے میں کیا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ہتھوڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دونوں انگوٹھے سلاخ کے وسط میں رکھ کر جھٹکا جو دیا تو وہ سلاخ تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ وہ شوبدہ تھا کہ کرامت۔ میں اپنی جگہ سے اچھل سا گیا۔ بالک رام نے سلاخ کے دونوں ٹکڑے بڑے اطمینان سے میز پر رکھ دیے۔ بولا، آپ کی میں نے ادھر بڑی شہرت سنی ہے، میں پانڈے سے بھی مل چکا ہوں۔ مکھن سنگھ تو خیر مر ہی گیا تھا، اس کا ساتھی انسپیکٹر ہنسراج ابھی زندہ ہے، اس نے آپ کے فن کی بڑی تعریف کی تھی۔ وہ آپ کی طاقت کا لوہا مانتے ہیں، مگر مجھے آپ محض میوزک ماسٹر نہ سمجھیں مسٹر، میں ادھر یوں ہی نہیں بیٹھا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔